میں بالکل دم سادھے اسے دیکھ رہی تھی جو قدم قدم میرے قریب بڑھتا جا رہا تھا اور میں قدم قدم اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دم سے میں دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ میں جانتی تھی کہ اب میں اس سے مزید نہیں بھاگ سکوں گی۔ وہ میرے انتہائی قریب تھا، اتنا قریب کہ اس کے غصے سے بکھری گرم سانسیں میرے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ میں اسے خوفناک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بے داغ چہرے پر ابھی تک میری انگلیوں کے نشان سب تھے، اور شاید وہ اسی بات کا بدلہ مجھ سے لینے میرے کمرے میں آیا تھا۔ شہی، میری بات سنو ٹھنڈے دماغ سے۔ تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، اپنی ضد چھوڑ دو۔ میں جو اسے سمجھانا چاہ رہی تھی، اس نے ایک دم سے اپنی انگلی کو میرے ہونٹوں پر رکھ دیا، جیسے یہ اشارہ تھا کہ اب وہ میری کوئی بھی وضاحت، کوئی بھی دلیل سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں مارے ہتک کے سرخ پڑ چکی تھی۔ آپ مجھے بچپن سے جانتی ہیں سبرینا، میرے جنون سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اگر کسی چیز کو میں شدت سے چاہوں تو اسے اپنا بنا کر ہی دم لیتا ہوں، اور اس بار میری چاہت آپ ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کو اپنی محبت سے رام کروں، آپ کے دل میں اپنی محبت کا بیج بو ڈالوں، اور خود بخود ہی آپ خود کو میرے حوالے کر دیں۔ مگر آپ ایک ضدی، گھمنڈی اور انا پرست لڑکی ہیں۔ آپ نے آج میرے چہرے پر نہیں بلکہ میری محبت پر تمانچہ مارا ہے، اور اپنی محبت کی توہین تو میں قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر آپ مجھے عزت سے نہیں اپنانا چاہتی تو مجھے دوسرا طریقہ آزمانا پڑے گا، جس کے بعد آپ کسی دوسرے مرد کے پاس جانے کے بارے میں سوچیں گی بھی نہیں، اور مجبوراً آپ کو اپنا آپ مجھے سونپنا ہوگا۔ اپنی محبت کو تو میں حاصل کر کے ہی دم لوں گا، جائز طریقے سے نہیں تو دوسرے طریقے سے ہی صحیح۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے میرا دوپٹہ اتار کر فرش پر پھینک دیا، اور میری روح تک لرز گئی۔ وہ مجھے پانے کے لیے اس حد تک بھی گر جائے گا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی مزاحمت کرتی، وہ مجھ پر حاوی ہو چکا تھا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ اس بار میں نے اپنے بالوں کو ڈارک براؤن کلر میں رنگا تھا، اور بار بار میں آئینے کے سامنے کھڑی اس بات کی تسلی کر رہی تھی کہ کہیں میں بری تو نہیں لگ رہی یا اوور تو نہیں ہو رہا۔ ویسے بھی جب لڑکی 30 سال سے اوپر کی ہونے لگے تو بار بار خود کو آئینے میں دیکھتی ہے، اور جیسے خود سے سوال کرتی ہے کہ کہیں میں اوور تو نہیں لگ رہی۔ میں 35 سال کی ہو چکی تھی، آج میری سالگرہ تھی، اسی لیے میں فرصت سے آئینے کے سامنے کھڑی اپنا تنقیدی جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے غور سے اپنی آنکھوں کو انگلیوں سے چھو کر دیکھا کہ کہیں ان کے ارد گرد جھریاں تو نہیں پڑ رہی، مگر شکر خدا کا کہ ابھی تک میرا چہرہ جوان اور تر و تازہ لگتا تھا۔ میں نے اپنے بالوں میں انگلیاں چلائیں اور جلدی سے کمرے سے باہر بھاگنے لگی، کیونکہ اگر میں ذرا سی بھی لیٹ ہو جاتی تو شہیر کا بچہ میری خوب درگت بناتا۔ میں اس کے جنون اور ضد سے واقف تھی، کم از کم اسے تو ناراض کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس نے رات کو 12 بجے ہی مجھے وش کرنے کے ساتھ کہا تھا کہ کل سب سے پہلے میرے ساتھ آپ سیلیبریشن کریں گی، اس کے بعد ہی گھر والوں کی باری آئے گی۔ اس نے مجھے ایک ریسٹورنٹ میں بلایا تھا۔ میں بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی کہ کہیں لیٹ نہ ہو جائے، مگر ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ میں تیز رفتار گاڑی چلا کر وہاں پہنچ سکتی تھی، اس لیے میں نے باہر کا رخ کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اچانک میرا موبائل فون بج اٹھا۔ میں نے اٹھا کر دیکھا تو میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی، کیونکہ صفدر کی کال آ رہی تھی۔ اسے شاید اب یاد آیا تھا کہ میری برتھ ڈے ہے۔ میں نے فون کان سے لگایا اور ناراضگی کے عالم میں اس سے پوچھا، آ گیا خیال تمہیں؟ پورے 10 گھنٹے ہو گئے ہیں مجھے 35 سال کے ہوئے میں، مگر تمہیں اپنے کاموں سے فرصت ملے گی تو ہی مجھے وش کرو گے نا۔ میں نے چھوٹتے ساتھ ہی اسے اتنی باتیں سنا دی کہ وہ بیچارہ مزید شرمندہ ہو گیا۔ کہنے لگا، یار میٹنگ میں بہت بیزی تھا، تمہیں تو اپنی عمر کی فکر ہے اور مجھے تو روزگار کی فکر بھی کرنی ہے نا، تاکہ ہمارا مستقبل مزید روشن ہو سکے۔ میں نے کہا، اور کتنا کرنا ہے روشن تم نے مستقبل؟ تم مجھے اپنے روزگار کی فکر میں بھولتے جا رہے ہو۔ اب تو میرے ارد گرد کے لوگ مجھے میری عمر کا تانا مارتے ہیں کہ 35 سال کی لڑکی ابھی تک کنواری ہے۔
मगर मैं उन्हें क्या बताऊं कि मेरा होने वाला शौहर किस कदर सुस्त है। और वो आगे से मुस्कुराते हुए कहने लगा कि भला तुम कोई भूलने वाली चीज हो, इस बर्थडे पर तुम्हारे लिए भी मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। ये जो तुम मुझे बार बार अपनी उम्र बताती हो ना, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और आज तो मेरा आना मुमकिन नहीं है, मगर कल पहली फ्लाइट से मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा और फिर मिलकर तुम्हारी नाराजगी भी दूर करेंगे और सेलिब्रेशन भी करेंगे। और मैंने एक ठंडी आह भरकर कहा कि तुमसे मुझे यही उम्मीद थी, तुमसे तो वो शहीर ही अच्छा है। उसने मुझे पहले 12 बजे विश किया और अब सेलिब्रेशन के लिए मुझे रेस्टोरेंट में बुलाया है। कह रहा है कि आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी है। मैंने जताने वाले अंदाज में सफदर को कहा। कहने लगा, उस शहीर के बच्चे को तुम ज्यादा ही सर पर सवार कर रही हो, ये ना हो कहीं मेरा हक भी ना खा जाए वो। और मैं उसकी बात सुनकर खिलखिला कर हंसने लगी। मैंने कहा कि तुम उस छोटे से बच्चे से जल रहे हो जो मेरा इस कदर ख्याल रखता है, मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। कहने लगा कि 20 साल का मर्द छोटा बच्चा नहीं होता, इसलिए उससे एहतियात बरता करो। मैंने कहा अच्छा, आप ज्यादा भाषण मत दो, खुद तो आते नहीं हो, दूसरों को मेरे पास फटकने नहीं देते। मेरे लिए वो बच्चा ही है, और अगर उस बच्चे के पास मैं वक्त पर ना पहुंची तो मेरी दुर्गत बन जाएगी। अब मैं फोन रख रही हूँ, और अगर कल भी तुम नहीं आए तो फिर मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। मैं फोन बंद करने से पहले उसे धमकी देना नहीं भूली थी और मुस्कुराहट के साथ फोन डैशबोर्ड पर रख दिया। रेस्टोरेंट पहुंचकर मैंने इधर उधर शहीर की तलाश में नजरें दौड़ाई। ग्रे कलर की मैक्सी पहने, अपने बालों में हाथ चलाते मैंने उसे कॉर्नर वाली मेज पर बैठे हुए देख लिया था और दूर से ही उसकी तरफ हाथ हिलाया। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर उंगली बजाई। मैं दूर से ही उसकी आंखों में तनबीह देख सकती थी, क्योंकि मैं पूरे 10 मिनट लेट हो चुकी थी। मैं भागकर उसके पास गई, कानों को हाथ लगाकर बोली, सॉरी, ट्रैफिक में फंस गई थी। वो एकदम से खड़ा हुआ और मेरी तरफ वाली कुर्सी पीछे को खींची और आंखों में घूरियां डाले हाथ से मुझे बैठने का इशारा किया, और मैं अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए बैठ गई। कहने लगा, ट्रैफिक का बहाना मेरे साथ ना बनाया करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी बात को आप सीरियस नहीं लेती। मैंने कहा, अगर सीरियस ना लेती तो यहाँ ना होती, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स मुझे कॉल पर कॉल किए जा रही हैं कि कहाँ मर गई हो, आज तो हमें अपना चेहरा दिखा दो, हम मिलकर सेलिब्रेशंस करेंगे। एक ही तो बर्थडे होती है मेरी साल में, और सब लोग लाइन में खड़े होते हैं कि मेरे साथ मनाओ, और मैं यहाँ बैठी शहीर को खुश कर रही हूँ जो अभी तक नाराज है मुझसे। मैंने बगौर उसका चेहरा देखा तो वो एकदम से मुस्कुरा दिया। कहने लगा, आपकी सारी गलतियां माफ, और आपको राज की बात बताऊं, मेरी बर्थडे भी साल में एक ही बार आती है, जो मैं सिर्फ आपके साथ मनाता हूँ। चाहे कोई जितने ही जतन कर ले कि शहीर हमारे साथ सेलिब्रेशन करे, सो आपको भी मुझे इतनी ही इज्जत देनी चाहिए। और आज तो मेरे पास आपके लिए एक ऐसा सरप्राइज है कि आप खुश हो जाएंगी। मैंने कहा, अच्छा, ज्यादा बातें ना करो, मुझे भूख लगी है, नाश्ता भी नहीं किया मैंने नरूठेपन से कहा तो वो खिलखिला कर हंस पड़ा, और फिर उसने वाकई मेरी बर्थडे को यादगार बना दिया था। पहले हम दोनों ने मिलकर केक काटा, एक दूसरे के मुंह पर मला, और जो बच गया वो खाने लगे, साथ साथ खुशगपियों में भी मगन रहे। शहीर के साथ मैं वाकई हर गम को भूलने लगती थी। वो बहुत ही ज्यादा शरीर और लतीफ सी तबीयत का था, अपने खड़ूस भाई सफदर से बिल्कुल मुख्तलिफ, जिसे ये चोंचले बिल्कुल भी नहीं आते थे। इसलिए अपने भाई के हिस्से के नाज नखरे भी शहीर ही मेरे उठाता था। शहीर मेरा ताया ज़ात था। हमारा घर तकरीबन साथ साथ ही था, बस एक दीवार का फासला था। बचपन से ही मेरी और सफदर की निस्बत तय थी, क्योंकि मेरे बाबा के पास कोई बेटा नहीं था और शहीर लोगों की कोई बहन नहीं थी। इसीलिए हम अक्सर ही एक दूसरे के घरों में आते जाते रहते थे। हमारी फैमिली ज्वाइंट ही थी, बस एक दीवार गिरा दी जाती तो घरों की हद भी खत्म हो जाती। हम एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहते थे और इस कदर इत्तेफाक था कि लोग रश्क करते थे। मेरी ताई भी बहुत अच्छी खातून थी। मैं जब भी उनके घर जाती मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखती थी। कहती थी कि बहुत जल्द तुम्हें अपनी बहू बनाकर घर में लाना है। मगर ये सुनते सुनते अब मैं 35 साल की हो चुकी थी।
کیونکہ پہلے ہم پڑھائی میں مصروف رہے، اب صفدر اپنے بابا کا بزنس آگے بڑھا رہا تھا، اس لیے اس کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں بس تم سے شادی تب کروں گا جب میں USA میں اپنے بزنس کو پھیلانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اسے ہر وقت اپنے بزنس کی پڑی رہتی تھی اور مجھے اس کی پڑی رہتی تھی، کیونکہ بچپن سے ہی ہم ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے۔ شہیر صفدر سے 15 سال چھوٹا تھا۔ صفدر اور میں ہم عمر تھے، اس لیے بچپن سے ہی ہماری نسبت طے ہو چکی تھی۔ شہیر دونوں فیملیز کا بہت لاڈلا تھا، کیونکہ وہ تھا ہی اس قابل کہ اس سے پیار کیا جائے، اس کے لاڈ اٹھائے جائیں، اور شہیر کی لاڈلی میں تھی۔ وہ میرا یوں خیال رکھتا تھا جیسے میں چھوٹی بچی ہوں اور وہ بڑا ہے۔ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ ایک دن بھی میری شکل نہ دیکھتا تو شاید اس کا دن ہی طلوع نہ ہوتا۔ اسی لیے صبح صبح منہ دھوئے بغیر ہی ہمارے گھر میں آ ٹپکتا اور میرے کمرے میں بڑے دھڑلے سے آ جاتا، میرا لحاف کھینچ کر اتارتا، کہتا کہ یہ کون سا ٹائم ہے سونے کا، اٹھے اور میرے لیے ناشتہ بنائے۔ میں اکثر اس سے غصے کا اظہار کرتی کہ کیا تم صبح ہی صبح منہ اٹھا کے ہمارے گھر آ جاتے ہو۔ کہنے لگا کیا کروں، مجبوری ہے، میری کوئی بہن بھی تو نہیں ہے جو میرے لیے ناشتہ بنائے، میرے ناز نخرے اٹھائے، اس لیے بار بار آپ کے در پر آنا پڑتا ہے۔ اور میں اپنی مصنوعی ناراضگی کو بھول کر اس کی خاطرداریوں میں جت جاتی۔ وقت یوں ہی بیت رہا تھا اور آج بھی ہمارا ایسا ہی دوستانہ تعلق تھا۔ وہ ایک دن میں 10 بار مجھ سے ناراض ہوتا تھا اور پھر میرے پیچھے گھوم گھوم کے خود ہی مناتا تھا۔ اب تو ہمارے خاندان والے بھی کہتے تھے کہ تم شہیر کو نظر نہ آؤ تو اس کا دن ہی نہیں نکلتا، اور میں مسکرا دیتی تھی کیونکہ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، مجھ سے بے حد اٹیچڈ۔ آج بھی وہ اپنے ہاتھوں سے کیک کاٹ کر مجھے کھلا رہا تھا اور پھر کہنے لگا کہ آپ کے لیے ایک سرپرائز گفٹ ہے۔ میں نے کہا ہاں اسی چیز کا تو مجھے انتظار ہے کہ تم مجھے کون سا سرپرائز گفٹ دیتے ہو، جلدی سے باہر نکالو۔ وہ ایک دم سے مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا، پھر اس نے کہا آپ اپنی آنکھیں بند کریں، اور میں حیران تھی کہ ایسا بھی کیا ہے جو کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، مگر اس کی ضد کے سامنے میں نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ میرے پیچھے بالکل ساتھ آ لگا ہے۔ اس کے کولون کی مہک میرے نتنوں سے ٹکرائی، میرے جسم نے ایک ہلکی سی جھرجھری لی۔ میں نے شہیر کو ہمیشہ اپنا چھوٹا بھائی سمجھا تھا، مگر پہلی بار وہ میرے اتنا قریب آ کر عجیب سی ہلچل مچانے لگا تھا۔ میں نے اپنی تمام سوچوں کو جھٹک دیا۔ اس نے کہا کہ اب آنکھیں کھول لیں، اور میں نے ایک دم سے آنکھیں کھولی تو میری آنکھوں کے سامنے ایک ننھا سا نیکلس اور اس کے درمیان میں لٹکتا دل جھول گیا۔ اس پر SS لکھا تھا۔ میں نے ایک دم سے اپنی بھویں سکیڑ کر پہلے نیکلس کو پھر شہیر کو دیکھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا گفٹ ہے، اتنے پیار سے لیا ہے، اوپر اپنا اور آپ کے نام کا پہلا حرف بھی کندہ کروایا ہے، کیا آپ کو اچھا نہیں لگا؟ اس نے ناراضگی سے میری طرف دیکھا جیسے اس کا دل ٹوٹ گیا ہو۔ میں نے کہا اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں کہ تم نے یہ مجھے کیوں دیا؟ کہنے لگا کہ کیوں، کیا مسئلہ ہے اس تحفے میں؟ اب میں اسے کیا سمجھاتی کہ اس تحفے میں کیوں مسئلہ تھا؟ شاید اس میں ابھی تک بچپنا تھا، مگر پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ اب اسے بڑا ہو جانا چاہیے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اس طرح کا نیکلس تم اپنی گرل فرینڈ کے لیے بنواؤ اور اسے پہناؤ۔ میں نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کی اور پھر آہستہ سے اس کے کان کھینچے، مگر نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی سی در آئی۔ یہ وہ آنکھیں نہ تھی جن میں روز جھانک کر دیکھتی تھی، یہ آنکھیں ایسی آنکھیں تھیں جن میں بغاوت تھی اور کھلی جنگ۔ اور اس کی اگلی بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے لگا میرے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے، یا اس کی اصطلاح میں گرل فرینڈ کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔